آداب دوستوں، وقاص عزیز آفیشیل میں خوش آمدید۔ علیزے سحر کی ویڈیو لیک کے حوالے سے بات کروں گا۔ انہوں نے یہ ویڈیو خود لیک کروائی ہے، وافزوق ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے۔ مبینہ طور پر یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ باقاعدہ ٹک ٹاک کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے جسم فروشی کا کام بھی پورے عروج پر ہے، اور اس میں مزید کون سے لوگ ملوث ہیں وہ آگے میں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے چسکوں کا طوفان اٹھایا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی میں بات کروں گا، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کی سوشل میڈیا ایپس بیگو پہ آپ دیکھیں کیسے کیسی گندگی اور غلاظت وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے، فری اور پتہ نہیں کس کس نام کی آئی ڈیز ہیں، وہ اتنی گندی اور بازاری لینگویج وہ لڑکیاں استعمال کرتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی انٹرٹینمنٹ ایپ نہیں دیکھ سکتا۔ علیزے سحر، میں مدعے کی جانب واپس آتا ہوں۔ ہمارے دوست رضوان گورمانی نے پوسٹ لگائی، شکیل احمد شکیل راؤ شکیل جو ہے انہوں نے بھی پوسٹ لگائی، عمر بھنڈر نے بھی پوسٹ لگائی، اور بھی بہت سارے دوستوں نے پوسٹ لگائی۔ عمر بھنڈر تو مسلسل رپورٹنگ کرتے رہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت افسوسناک بات ہے، اس مرد نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا پبلکلی، اور ان کا جسم دکھایا گیا، اور اس مرد نے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ مانتے ہیں جی ایک مرتبہ پھر مردوں کو خراب کرنے کی، مرد برا ہے، اس واقعے میں بھی مرد برا ہے، اور برا کہنے والے بھی کون ہیں؟ مرد کہہ رہے ہیں۔ میں مردوں کی کوئی حمایت نہیں کرتا، میں عورتوں کی کوئی حمایت نہیں کرتا، میں جینڈر ڈسکریمنیشن پہ نہیں جاتا، میں اسٹریٹ فارورڈ آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ کی عمر بتائی جا رہی ہے 22 سے 25 سال کے درمیان۔ نمبر دو، آپ کی ویڈیوز بنانے کے جو سٹائل ہیں علیزے سحر صاحبہ کے، وہ بھی آپ دیکھیں اس میں جس طرح وہ اپنی نمائش کرتی ہیں۔ نمبر تین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علیزے سحر ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ کل کو اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی بھی اس طرح اپنی چھاتیاں ننگی کر کے دکھائے گی تو آپ اس کو بھی سپورٹ کریں گے؟ آپ اس کو بھی سپورٹ کریں گے کہ وہ کسی انجان مرد کے ساتھ یا اس کا بوائے فرینڈ ہے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح چیٹ کرے ویڈیو پہ اور اس کو دیکھے اور اپنا آپ دکھائے سارا؟ یعنی اس پہ بھی پھر آپ اس مرد کو برا بھلا کہیں گے جس نے وہ ریکارڈ کی ہوگی۔ ہم لوگ کیوں ہنس کی چال چل رہے ہیں؟ اسلام میں شادی کا چیپٹر بلوغت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، 14 سے 15 سال کی ایج کے بعد۔ ہمارے ہاں شادی کا چیپٹر جا کے 40 سال تک نہیں کھل رہا۔ آپ کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی، ایک شریف آدمی دیکھیں، ایک گھر بسانے والی بات ہو تو پھر آپ اس پہ شادی کریں۔ آج ٹک ٹاک پہ کتنی لڑکیاں میں دیکھ رہا ہوں، ہر لڑکی خراب نہیں ہے، گندی نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن میرے پاس 95 آئی ڈیز کا 95% آئی ڈیز کا ڈیٹا ہے جو یہیں سے براہ راست اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، اور ان کی کلائنٹیج بھی میرے سامنے ہے۔ یہ میں جرنلسٹ ہوں اور میرے پاس انویسٹیگیٹو، یہ آج کا اب یہ واقعہ ہوا، کل مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے اس پہ ویڈیو بنانی ہے، ویلاگ کرنا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گا، ایک تو میں بیزی تھا، پشاور یونیورسٹی میں مشاعرہ ہوا، بہت اعلیٰ مشاعرہ تھا، اس کا حوالہ اگلے ویلاگ میں کروں گا، لیکن میں ساری ریسرچ کر رہا تھا۔ 95% بیگو پہ، آپ کے ٹک ٹاک پہ، آپ کے انسٹا پہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہے، ان دونوں پہ 95%، اور فیس بک کھلم کھلا آپ کو ڈیٹیلز ملے گی اور آپ کے ساتھ ڈائریکشن ہوگی۔ اب کیا آپ اپنی بہن بیٹی کو بھی، بیوی کو بھی اسی طرح سپورٹ کریں گے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق اور چیزیں ہیں، اور اسلام سے بڑھ کر عورت کی آزادی اور حقوق کسی نے نہیں عطا کیے۔ ہر بندہ گنہگار ہے، میرے سے زیادہ شاید کائنات میں کوئی نہ ہو، لیکن اس طرح سرے عام آپ ایک سوسائٹی کو کل کر رہے ہیں، آپ ایک معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کی جو نئی نسل پر وانگ چڑھ رہی ہے، وہ بچیاں جو 13-14 سال کی جن کی ایج ہے وہ ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں، اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ کس طرف جائیں گی؟ ان کی کیا تربیت ہوگی؟ وہ کیا سوچیں گی؟ کیا آج ان ایپس کی بدولت سے، یہ اسی لیے دنیا میں بنائی گئی تھی کہ وہ انٹرٹینمنٹ کریں، اور آپ نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا؟ چائنا جو اس ایپ کا موجد ہے وہاں پہ کتنے لوگ اس طرح کر رہے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں۔ میں کوئی علیزے سحر کے ساتھ نہیں ہوں، میرے ذرائع نے مجھے 3 باتیں کنفرم کی ہیں۔ نمبر 1، یارانہ بڑا گہرا تھا، پیسوں کا معاملہ ہوا، لین دین کا معاملہ بنا، گاڑی کی فرمائش تھی، اور اس کے بعد پھر جب وہ معاملات طے نہیں پائے تو صرف یہ ویڈیو نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اگلے بندے نے دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ لیک کرے گا۔ دوسرا، یہ ویڈیو لیک ہوتی ہے اور ساتھ ہی خبریں لگ جاتی ہیں، اور بول جیسا چینل لگا رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مطلب یہ ہماری صحافت کا معیار ہے کہ وہاں پہ ایک یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ساری یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا کو اٹھا کے یہ کام کر رہا ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ خودکشی خاموشی تھی، ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے کل اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ چرچے ہو جاتے ہیں، جی وہ زندہ ہے، جی بڑی بات ہے، جی نئے گھر سے بڑی ویڈیو آئی ہے، تو اس پہ
ویوز بھی بڑھ جاتے ہیں، سبسکرائبر بھی بڑھ جاتے ہیں. یعنی اپنا جسم دکھا کے ایسی گھٹیا اور کبھی حرکت کر کے آپ نے یہ کمائی کی ہے. لاکھ کی لعنت ہے آپ پہ علیزے صاحب صاحبہ، ڈھیروں ڈھیر لعنت ہے اور بے شمار لعنت ہے ایسی تمام خواتین پہ، ایسے تمام مردوں پہ جو اس طرح کی حرکات کر کے صرف ان لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان لوگوں کو انکریج کرتے ہیں جو ان چیزوں کو مزید پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ جو چادر اور چار دیواری کا تقدس تھا وہ ایسے پامال ہوتا ہے. تیسری چیز جو میرے پاس آئی ہے، جو تیسرا ان کا بہت ہی قریبی ایک یوٹیوبر ہے، اس نے مجھے بتایا کہ علیزے کافی دنوں سے ڈسٹرب تھی، اس کی ویورشپ بھی نہیں اوپر جا رہی تھی، اور علیزے سیر بیگو پہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، وہاں پہ بھی ان کی صحیح کر کے کلاس ہوئی ہے ننگی قسم کی. وہ ویڈیوز بھی میرے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور پھر یہ مجھے بتایا گیا جناب کہ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کریں. اب بیسیکلی جو چیز گیم آئی ہے یہ وہی بیگو کا گینگ ہے، یہ اس گینگ کا حصہ ہے، اور اس گینگ پہ میں آئندہ جا کے بات کرنے والا ہوں. اور اس میں وہ اتنے کو غلیظ اور اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور وہ جنسی مریض ہیں اور جنسی نفسیاتی مریض ہیں. ایف آئی اے سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسی آئی ڈیز پہ کارروائی کی جائے، انہیں بلاک کیا جائے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. میری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ریکویسٹ ہے، میری ان تمام احباب سے گزارش ہے جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں، جو اسلام کی حدود کو جانتے ہیں، کہ خدا را اس فحاشی اور بغیرتی کو روکنے کے لیے برابر کردار ادا کریں. لبرلزم ایک الگ چیز ہے، ماڈیسٹی ایک الگ چیز ہے، پروگریسیوزم ایک الگ چیز ہے، لٹریچر ایک الگ چیز ہے، فیشن ایک الگ چیز ہے. لیکن یوں سرے عام مطلب آپ ایسے اپنی چھاتیوں کی نمائش کر کے لہراتے ہوئے اپنے گھر سے کھیتوں میں بھی چلیں گی اور اس پہ مورد الزام آپ ٹھہرائیں گی مردوں کو، وہ تو ہیں ہی بغیرت، وہ تو ہیں ہی بغیرت. لیکن جو ساری خرابی ہے، جو سارا مسئلہ ہے، وہ ان ایپس کو رن کرنے والے لوگوں کا ہے. کیا ان پہ کنٹرول پانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر آخر میں جاتے ہوئے سلام ہے ان تمام میرے شاعر، ادیب، صحافی دوستوں کو جو محترمہ علیزے صاحب کی اس ویڈیو لیک پہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ یکجہتی ہے. ان سے تو شیراز راٹھور ہے جنہوں نے آج صبح آتے ہی مجھے کہا کہ بھائی جان میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس غلاظت میں گر گیا ہے. میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، بچوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ان آئی ڈیز کو، ان ایپس کو ڈسکس نہیں کر سکتا. مجھے تو اپنی فیملی کے موبائل میں سے یہ ایپس ڈیلیٹ کرنی پڑی ہیں کہ کل کو اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو میرے فیملی کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا. ایک پڑھا لکھا باشعور آدمی ایسے سوچتا ہے. لیکن وہ تمام دوست داد کے مستحق ہیں جنہوں نے علیزے سیر کے چسکے لیے، ان کے جو یہاں پہ ملک پیک تھے ان کو دیکھ کر انہوں نے انجوائے کیا، اور انجوائمنٹ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم اس بغیرتی پر ان کے ساتھ ہیں. میری طرف سے لاکھ لاکھ بغیرتی پہ داد قبول کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا تمام جو متعلقہ افراد ہیں، تمام پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، کہ خدا را اس معاملے کا نوٹس لیں. ورنہ 2 سال پہلے جس طرح میں نے ایک بریکنگ دی تھی کہ گورنر ہاؤس پنجاب میں سے کوکین اور آئس جو ہے وہ اس وقت کے گورنر کی گاڑیوں میں سمگل ہو رہی ہے اور پورے پنجاب میں پھیل رہی ہے، الٹا مجھے ملان کیا گیا تھا، اور آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح یہ کل آپ کے معاشرے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.